فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میری چپ میری ہار نہیں، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ رشتوں کی قدر کر لیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤ ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ روئے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ محبت اور دوستی میں جب ایک بار شدت آ جائے نا تو وہ مقام انسان کسی دوسرے کو دے ہی نہیں سکتا، اس کا ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہوتا۔ پھولوں کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم دل لڑکی ہوں میں، اپنے لیے پتھر دل ہونے کی دعا کر رہی ہوں۔ یادوں کی محبت کے گلابوں میں پرو کر ہم کتنی نفاست سے تمہیں سوچ رہے ہیں۔ آغاز سے پہلے ہی اختتام دکھایا گیا، جو میرا نہ تھا مجھے اسی سے ملوایا گیا۔ سحری کے وقت موسم کتنا پیارا ہوتا ہے، جیسے جنت سے ٹھنڈی اور اوپر سے سکون کی ہوا آ رہی ہو۔ سچائی تو ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر سے ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں عقل مندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ جب اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر، یقین۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ یاد رکھو، تمہارا صبر ہی اللہ سے کن کہلواتا ہے۔ ہم دل کے حسین، تم سمجھے نہیں ہو، تم بھی حسین پر دل کے نہیں۔ دسمبر آج بھی اپنے اثاثے ساتھ لایا ہے، وہی تیور، وہی افسردگی اور سرد سا لہجہ۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھایا کرتے ہیں۔ الوداع، دسمبر کی شام ہے، تیرا اختتام، نئے حوصلوں سے ہوگا جنوری کا آغاز۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ بڑا ہی رنگین رہا یہ سال، ہر کسی نے اپنے رنگ دکھائے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا روزے دار سے۔ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن انسان کو زندگی کی تلخیاں کبھی نہ کبھی رلا ہی دیتی ہیں۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔
انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہنا تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ آنکھ لکھو تو نم لکھنا، وجہ لکھو تو غم لکھنا، وقت لکھو تو صبر لکھنا، گھڑی لکھو تو درد لکھنا، خدا لکھو تو بے عیب لکھنا، لوگ لکھو تو بے فیض لکھنا، شام لکھو تو منتظر لکھنا، امید لکھو تو سحر لکھنا، محبت لکھو تو ابر لکھنا، عشق لکھو تو ہجر لکھنا، راہ لکھو تو صبر لکھنا، زندگی لکھو تو خفا لکھنا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اے اللہ، تجھے تجھ سے میں مانگ لوں کہ تجھ سے بہتر تو میرا حق میں کچھ بھی بہتر نہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ وہ چنے گا بہترین تمہارے لیے، وہ تمہارے دل کو سسکتا ہوا نہیں چھوڑے گا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں تو بے بس ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انعام آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ یوں ہی گرتے گرتے ایک روز سنبھل جائیں گے، بدلہ نہیں لیں گے کسی سے، بس بدل جائیں گے۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے۔ اگر آپ بار بار کسی کو کوئی بات سمجھا کر تھک گئے ہیں تو سکون سے کسی جگہ بیٹھ کر خود کو سمجھا لیں۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ آتے آتے آ گیا ہے حادثوں پر یوں صبر، جیسے ہم پتھر کے ہوں اور دل کو کوئی دکھ نہ ہو۔